بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم ترین گفتگو کے لیے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا ہے۔ تحفظ مومنین پاکستان کا منشور بالکل سادہ ہے اور 4 نکات پہ مشتمل ہے: ایمانی، اخلاقی، معاشی اور اتحاد بین المومنین۔ یہ 4 جو ہے وہ ہمارے مین اصول ہیں جس پر یہ پوری تحفظ مومنین پاکستان عمل پیرا ہے۔ تحفظ مومنین پاکستان ہم چند لوگوں نے، جس میں رضا رضوی بھائی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے بہت پرانے دیرینہ ساتھی جو ملک سے باہر ہیں، ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ ایک ایسی تنظیم کا لائحہ ہم بنائیں کہ جس میں جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی بات ہو اور لوگوں کی معاشی جو ہے وہ ضروریات کی بات ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے طور پہ جو بھی ہم کر سکیں عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، اس حوالے سے ہم جو بھی کر سکتے ہیں اس کی بات ہو۔ اور اس حوالے سے سب سے اہم بات میں آپ سے ضرور بتانا چاہوں گا، آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو تحفظ مومنین پاکستان کا جو سب سے 4 نکات کا جو منشور ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن جو ہم بیسکلی طور پہ جو ہے اس ٹوٹل جو تنظیم کا جو معرض وجود میں آنا ہے، اس میں جو ہے کلام پاک کی ایک آیت ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور آپس میں اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور خبردار برے کاموں کے لیے، فحش کاموں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے جس میں اللہ، اس کا رسول اور آل محمد ناراض ہوں، خبردار ایک دوسرے کا ساتھ مت دینا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرنا۔ تو لہٰذا تحفظ مومنین پاکستان کا مین منشور جو ہے نا، ان 4 نکات سے پہلے یہ کلام پاک کی آیت ہے، جس پر ہم عمل پیرا ہو کر اور تحفظ مومنین پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، تحفظ مومنین پاکستان کا ایک بہت ہی جو ہے وہ مشہور و معروف ایک سلسلہ جاری ہے جو کہ عوام میں بڑی پذیرائی اس کو ملی ہے، تعلیم سے تعبیر تک برائے اطفال۔ یہ اس پروگرام سے مجھے بھی خاص ایک محبت ہے، اور اس سلسلے میں ہم ان بچوں کو پریفیئر کرتے ہیں جو ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری قوم کا اثاثہ ہیں، ہمارے جو ہے وہ ہماری پہچان ہے اور پاکستان کا مستقبل ہے۔ جو بچے تعلیم سے دور ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پر، والدین کے غریب ہونے کی وجوہات پہ، یا پھر ان کو جو ہے وہ اتنا شعور نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم دلانی چاہیے یا نہیں دلانی چاہیے، یا ہنر پہ ہی اکتفا کرنا چاہیے، تحفظ مومنین پاکستان کے پروگرام تعلیم سے تعبیر تک برائے اطفال میں جو ہے وہ ہم اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، اور وہ بچے جن کے ہاتھ میں کنچے ہیں اور جو بچے پتنگ اڑاتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ہم ان بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں دیتے ہیں، کاپی دیتے ہیں، قلم دیتے ہیں، انہیں موٹیویشن دیتے ہیں، اور تعلیم کے لیے ان کے اندر ایک جذبہ اس کو ابھارتے ہیں، تاکہ وہ بچے اپنے ماں باپ سے ضد کریں اور کہیں کہ بابا ہمیں اسکول جانا ہے، بابا ہمیں مدرسے جانا ہے، بابا ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تاکہ وہ بچے جب اپنے عروج پر پہنچے، اپنی ایج پر پہنچے، تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تحفظ مومنین پاکستان الحمدللہ اپنے 4 سال مکمل کر چکی ہے، اور ہمارے 4 سال کا مکمل ریکارڈ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ موجود ہے۔ ہمارا پہلا پروگرام جوکیو گوٹ میں ایک ایسا پروگرام تھا جس کی مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا کامیاب اور اتنا بہترین پروگرام ہوگا، کہ اس پروگرام میں کہ وہ بچے، میں سمجھ رہا تھا 100 یا 200 بچے اس پروگرام میں موجود ہوں گے، لیکن آپ اس کی پرانی ویڈیو اٹھا کر دیکھیں تو میرے ایک محتاط اندازے کے مطابق کم سے کم 300 سے 400 بچے نہ صرف وہ تھے بلکہ ان کے والدین بھی تھے، اور ہمارا پہلا پروگرام تعلیم سے تعبیر تک برائے اطفال ایک بہترین پروگرام تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی میری آواز کو سن رہا ہے، میرے اس پیغام کو سن رہا ہے، وہ ہمارا پورا پہلے ریکارڈ اسٹڈی کرے، وہ ہمیں فیس بک پر دیکھے، وہ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھے، اور ہمارے تمام کارکردگی کو اس کو اسٹڈی کرے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کہیں پہ ریاکاری ہے، کہیں پہ کچھ ایسا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، تو خبردار وہ ہمیں جوائن نہ کرے۔ لیکن اگر ہماری نیت صاف ہے، اگر ہم صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول اور آل محمد کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے، ہماری کوئی اور سوچ نہیں ہے، تو وہ نوجوان نسل کو میں دعوت دوں گا، میں چاہوں گا کہ لوگ آئیں، ہمارے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ ناظم رضوی کا ذاتی کام کوئی بھی نہیں لیا جائے گا، صرف اور صرف انسانیت کا کام لیا جائے گا اگر وہ پسند کرتے ہوں، صرف اور صرف اہل بیت کے کام لیے جائیں گے، اہل بیت کے بتائے ہوئے رستے پر چلا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے پاکستان آگے کی طرف گامزن ہو، اور پاکستان ترقی یافتہ ملکوں میں پاکستان کا شمار ہو، اور پاکستان اس دنیا میں ایک ممتاز فلاحی ریاست کے طور پہ ابھرے۔ یہ میری خواہش ہے۔ ہم نے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر، چاہے یہ جو عہدے علامہ علی عرفان آبادی صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں،
سب لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے ہیں مجھ سمیت، تو یہ عہدوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے کہ ہم نے کیا دیا ہے اور ہم کیا دے سکتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کسی نے ہمیں کیا دیا، کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے کسی کو کیا دیا. میں تحفظ مومن پاکستان کے تمام نو منتخب جو ہے ارکان کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے طور پہ اور بالکل اپنا احتساب کرتے ہوئے مکمل طور پہ ڈیلیور کریں، کیونکہ آپ اپنے سب سے بڑے محتسب ہیں. اپنا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں بہتر. یہ نہیں کہ کوئی اور آپ کا حساب کرے، کوئی اور آپ کا احتساب کرے. آپ نے بالکل اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مکمل طور پہ توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے تحفظ مومن پاکستان میں بالکل، اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے ہی جو ہے کوئی عمل کریں، آپ ایک پتھر ہٹا کر، آپ کسی گٹر کے ڈھکن کو بند کر کے، آپ کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے اس کا روڈ پار کرا کر بھی اپنے جو ہے وہ تحفظ مومن پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں. بلکہ میں اس حوالے سے ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے جو نیکی وہ کرتا ہے نا، وہ بھی مقبول ہے اللہ کے آگے. اللہ کو نا بہت بڑی کوانٹٹی نہیں چاہیے، پروردگار کو صرف کوالٹی چاہیے. اگر آپ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے اور وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں آپ تحفظ مومن پاکستان کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو بالکل اس طریقے سے کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اور بالکل ریاکاری سے ہٹ کر وہ پوری کوشش اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ سے مطمئن ہو، اپنے ضمیر سے مطمئن ہو. آپ نے تحفظ مومن جوائن کرنے کے بعد اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کتنا مطمئن ہیں. کیا آپ کو کہیں پہ گلٹی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو خبردار آپ تحفظ مومن پاکستان کو جوائن نہ کریں. لیکن اگر آپ اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں تو میں کہوں گا، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کہوں گا، آئیے ہمارے کارواں کا حصہ بنے اور تحفظ مومن پاکستان کو مضبوط کریں. دیکھیں، عزاداری جو ہے وہ خالصتاً سید الشہداء کے نام پر ایک ایسی میں زنجیر کہوں گا جو ہم سب کو ایک کیے ہوئے ہیں، اور عزاداری میں بالکل ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. سب لوگ مل کر ماتم شبیر کو بپا کریں، اور اس میں جو ہے وہ جو کہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کا جو پیغام ہے عزاداری کے حوالے سے، اور جو ہمیں ہر حال میں اسے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں کہ مولا ہم آپ کے نام کو نہیں بھولیں گے، مولا ہم آپ کے ہر پیغام کو آگے بڑھائیں گے. تو عزاداری میں مخلصی کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس سے اجتناب کیا جائے. جو کہ بس میں یہ بات کہہ کر اپنی بات کو تمام کروں گا کہ جس سے خوش ہو فاطمہ ایسی عزاداری کرو، سنت زینب یہی ہے، تعزیہ داری کرو.